اسلام آباد میں اس وقت پراسرار خاموشی ہے. خنکی تو بڑھ رہی ہے، موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، لیکن کچھ اندر اندر کچھ ہو رہا ہے اس وقت. بالکل ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک تو جو ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آ کے یہاں سے اپنی جو دماد چوکڑی میں جا کے چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اب سے لے کے 18 تاریخ تک، جب تک ان کی ایس سی او کی کانفرنس ختم نہیں ہو جاتی، اور یہاں پہ جو ابھی سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے جس سے امیدیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں، یعنی اگلے اب سمجھ لیں کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں، جو بتایا جا رہا ہے کہ $2.2 بلین تک کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ سائن ہو سکتے ہیں، کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. تو اس کے لیے تمام وہ لوگ جن کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا وہ اپنے اپنے پروونشل کیپٹلز کے اندر چلے گئے ہیں. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کو جو کل وہاں پہ ہوگا جو پی ٹی ایم کرنے جا رہی تھی، اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کل تک جو زبان سخت استعمال کی جا رہی تھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی، اور گورنر جو ہے کے پی ان کی طرف سے، اور گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی، اور پھر بیرسٹر سیف، دھمکیاں تو وہ دے رہے تھے کہ چونکہ حکومت نے ان کو پراسکرائب آرگنائزیشن کر دی ہے تو ہم کچھ کرنے نہیں دیں گے، اور دشمنوں کو اس طرح نپٹا جائے گا، ایسے نپٹا جائے گا. آج وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب بات چیت کے ذریعے جو ہے اس معاملے کو حل کیا جائے. کیوں؟ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے دروازے پہ ہونا تھا، اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور اگر وہ جو ہے پی ٹی ایم کی اس جلسے کو، جرگے کو سنبھال نہیں سکتے تو وہ ان کی جو ہے کارکردگی کے اوپر ایک دھبا لگتا. دوسری طرف سے نواز شریف، اور جو جس طرح آپ نے کہا، چونکہ آپ نے سوالات بہت سارے پوچھ لیے ہیں، اور ان کے لیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر جو ڈرائنگ روم جو گاسپ ہے اسلام آباد کی گریپ وائن کو، اس کو سامنے رکھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ان سارے لوگوں کو کہیں سے چیلنج آیا ہوا ہے کہ 30 اکتوبر تک اگر آپ نے یہ نہ کی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی وہ اے سی آر نیگیٹو ہو سکتی ہے. اے سی آر کا تو ان کو کبھی یہ احساس ہوا ہی نہیں. یقین کریں، دیکھیں جو چیز اب یہ کر رہے ہیں اور جتنی شد و مت سے کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب، ان کے وکلاء، خود پولیٹیکل پارٹیز، چھوٹی پارٹیز جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یہ سارا کام جو اب کر رہے ہیں، یہ اگر انہوں نے اس ترمیم کو پیش کرنے سے پہلے کر لیا ہوتا، تو چونکہ اس وقت میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، رائٹلی اور رانگلی، تو پھر شاید اتنی جو ہے وہ گھڑمس نہ مچتا. آئی ایم سوری ٹو یوز دا پنجابی ورڈ ہے. تو لیکن اب یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم جو ہے وہ ہو جائے گی، اب دیکھ لیں گے جناب. انہوں نے پہلے پیش کی تھی. گورنمنٹ کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو اس کے اندر اختلافات تھے یا ہو سکتے تھے، اس کے اندر بات چیت ہو گئی ہے، اور تمام لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ جو اپنا پاؤنڈ آف فلیش حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اندر، وہ یہ سمجھتا ہے وہ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ہو گئی ہے تو ہمیں اس کے اوپر انتظار کرنا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے وہ قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال پالیٹکس فی الحال ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد میں خاموشی ہے، اسلام آباد اس وقت جو ہے، اگر آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں تو یہاں تو وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، نئے پودے لگائے جا رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر جو ہے دوبارہ سے رنگ ہو رہا ہے، ٹریفک کی لائنز بچھائی جا رہی ہیں جن کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جب چائنیز اور رشین اور سینٹرل ایشین لوگ جب آ کے دیکھیں گے تو لگے گا. ایسی جگہ پہ بتیاں لگا دی گئی ہیں جہاں کہ کافی عرصے سے مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر تو شاید کبھی دوبارہ روشنی ہو ہی نہ. لیکن تو اسلام آباد تو جو ہے وہ مصروف ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے. کافی عرصے کے بعد اتنی بڑی جو ہے ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں امید ہے کہ ہمارے اندر ریجن کے اندر جو چینجز ہیں وہ یقین کریں اس وجہ سے امپورٹنٹ ہیں کہ پہلی دفعہ یہ جو بنگلہ دیش میں چینج آئی ہے، اس وجہ سے بھارت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس پہ بے پناہ پریشر تھا. یہاں تک قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ شاید مودی کے اوپر پریشر تھا، اور 4 جو ہائی کمشنرز ہیں انڈیا کے سابق جو پاکستان میں رہ کے جا چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی اس کانفرنس سے آپ علیحدہ رہنا جو ہے وہ آپ کے لیے برا ہوگا. لیکن انہوں نے خود تو نہیں مانا، لیکن انہوں نے اپنے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر، جو پاکستان کے بارے میں انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو آنا ہے. تو آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ہم اپنی جو ہماری ڈرٹی لینن ہے جو ہم ہر وقت دھوتے رہتے ہیں، وہ اگر ان دنوں میں نہ ہی دھلے تو بہتر ہے.